كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 29واں پارہ آدھا پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ والے کہا کرتے تھے، اس کا رد کیا ہے۔ مکہ والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے، اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ بلکہ مکہ والے ہی نہیں، ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ نبی کو کسی نے نعوذ باللہ مجنون کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے بیوقوف کہا، کسی نے ساحر کہا اور کسی نے شاعر کہا۔ الگ الگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے لوگوں نے بات کہی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا رد کیا ہے۔ فرماتے ہیں نون، اللہ ہی اس کی مراد کو جاننے والے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور لکھی ہوئی سطروں کی، یا جو قیامت تک لکھا جائے گا اس کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے اور کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو بے پناہ اجر اور انعام ہے، بے انتہا اجر اور انعام ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا اجر اور انعام ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم قلم کی، قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے جو قیامت تک آنے والے قلم ہوتے ہیں۔ قلم کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ قلم سے بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جو چیزیں جنگ سے حاصل نہیں ہوتی وہ قلم سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم جو ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اس قلم کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ انسان حق لکھ سکتا ہے، انسان دنیا کو حق بتا سکتا ہے۔ کبھی حق بول کر بتایا جاتا ہے، کبھی حق لکھ کر بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ قسم کہتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، اور لکھی ہوئی سطروں کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں جیسا کہ مکہ والے کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ما انت بنعمتی، کیونکہ آپ کے رب کا آپ پر انعام ہے، اور جس پر اللہ کا انعام ہو وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تو بے انتہا اجر ہے۔ جو مجنون ہوتا ہے اس کو اس کے کام پر بدلہ نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس کے کام پر بدلہ ملتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے۔ تو اللہ بدلہ دے رہے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، مکہ مکرمہ کے مشرکین پر رد ہے کہ ہم ان کو بدلہ دے رہے ہیں، عارضی بدلہ نہیں دے رہے، تھوڑا نہیں دے رہے، بلکہ بے انتہا بے پناہ بدلہ دیں گے۔ تو بدلہ تو عقل مندوں کو ملتا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بے انتہا بے پناہ اجر و انعام اللہ تبارک و تعالی دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ والے مجنون کیوں کہا کرتے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ مجنون کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے موجودہ جتنے بھی عقائد تھے معبودان باطلہ سے متعلق، اور جو بھی عقائد تھے ان کے عقائد باطلہ، ان سب کا رد کر دیا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور یوں کہا تھا ان سے نہیں ہوتا ہے، ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ کرتے ہیں۔ اسی کو مشرکین مکہ نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، آپ ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم اپنے کاموں کو 360 سے ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کر دے گا۔ فرمایا کہ اس لیے مجنون کہتے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں، بے پناہ اجر و انعام احسان اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اخلاق عظیمہ، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار عطا فرمایا ہے۔
کائنات کے اندر، دنیا کے اندر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق، آپ جیسا کردار، آپ جیسے معاملات، آپ جیسی سچائی، آپ جیسا عدل و انصاف کائنات میں روئے زمین پر کوئی نہیں گزرا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، اگر آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو زبان سے نہیں بلکہ قرآن پڑھ کر دیکھو، آپ کے اخلاق قرآن کے اندر ان کا تذکرہ ہے، آپ کے اخلاق ایک زندگی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے کہ انہی اخلاق کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ نے مکہ کی سرزمین پر جنہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا، جنہوں نے آپ کو مجنون، آپ کو کاہن، آپ کو شاعر کہا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو اور آپ کو ستایا، جنہوں نے آپ کے گردن میں رومال کا پھندا ڈالا، جس نے آپ کی چوکھٹ کے اوپر کوڑا لا کر ڈالا، اور جس نے آپ کی راہوں میں کانٹے بٹھائے، اور جنہوں نے مشورہ کیا کہ آپ کے اونٹ کی اوج لا کر آپ کی گردن پر رکھ دی جائے، وہ مشرکین مکہ جو آپ کو ہر وقت ستانے کے در پر رہا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ موجود تھے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ موجود تھا۔ آپ مکہ کے اندر فاتحانہ عاجزانہ داخل ہوئے۔ آپ کو جب مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے تو ایک صحابی نے یہ آواز بلند کی تھی، الیوم یوم الملاحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ یہ مکہ والوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمیں پریشان کیا تھا، آج ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آج ہم بدلہ لے لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ وہ تھے۔ آپ نے کہا یہ نعرہ کس نے لگایا ہے؟ فرمایا کہ فلاں نے یہ نعرہ لگایا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کر کہو اپنے نعرے کو تبدیل کرو اور یوں مت کہو آج بدلے کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، یوں کہو آج رحم کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے۔ اور فرمایا ان کے پاس جو جھنڈا ہے وہ جھنڈا ان سے لے لو اور ان کے بیٹے کو دے دو۔ جب اقتدار کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے تو آپ نے ظلم و ستم نہیں کیا، جو حکومت اقتدار میں آ کر ظلم و ستم کرتی ہیں ویسا نہیں کیا، بلکہ اپنے صحابی کے نعرے کو تبدیل کروایا۔ فرمایا یوم یوم المرحمہ، کہو رحم کا دن ہے نہ کہ بدلے کا دن ہے۔ آپ علیہ السلام مکہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے داخلے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاچا زاد بھائی جن کا نام سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھا، جو مکہ کے اندر آپ علیہ السلام کی شان کے اندر آپ علیہ السلام کے لیے گستاخی کیا کرتے تھے، آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے اور آپ کے ہجو کے اندر اشعار کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن ابی امیہ جو آپ کا پھوپھی زاد بھائی تھا، جو آپ کو ستایا کرتا تھا، جب دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جو دشمن ہے جانی اور آپ کو ستاتے ہیں، ایک چاچا کا بیٹا ہے، ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے ہم ایمان لے کر آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان سے اعراض کیا یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں ستایا تھا۔ سلمہ نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں اور یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ میری پھوپھی کا بیٹا، اس نے میرے ساتھ مکہ میں یہ کیا تھا کہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ محمد میں تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا اگر میرے سامنے زمین سے لے کر اور آسمان تک سیڑھی لگ جائے اور تم جا رہے ہو اور آسمانوں میں چلے جاؤ اور آسمان سے واپس آؤ، تمہارے ساتھ 4 فرشتے آئیں، تمہارے ہاتھ میں ایک کتاب ہو اور وہ 4 فرشتے یہ کہیں یہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو میرے پھوپھی کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں پھر بھی تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ سلمہ میں کیسے اس کو معاف کر دوں؟ فرمایا آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے درگزر کیا اور دونوں کو معاف کر دیا۔ مکہ کی سرزمین کے اوپر جب بیت اللہ میں اللہ کے نبی داخل ہوئے، سارے مکہ کے مشرکین جو اس وقت وہاں پر موجود تھے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے بام کعبہ پہ کعبے کے دروازے پر کہا تھا ما ترون انی فاعل بکم، مکہ والوں بتاؤ آج تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ وہ مکہ والوں کے ذہن میں 13 سال کا دور آ گیا تھا، وہ مکہ والے سوچ میں پڑ گئے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، ان کے صحابہ کے ساتھ یہ کیا۔ آپ نے پوچھا بولو آج کیا سوچتے ہو تم میرے بارے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بھلے بندے ہیں، بھلے انسان کے بیٹے ہیں، ہم اچھائی کا سوچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا
اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ مکہ والو، میں سارے زخموں کو بھول گیا، ساری پریشانیوں کو بھول گیا، ساری مصیبتوں کو بھول گیا، ساری تمہاری تکالیف کو بھول گیا، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق پیش کرتے ہوئے سفیان بن حرب جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ نے ان سے کہا تھا، جب حضرت عباس نے کہا یہ مکہ کے سرداروں میں اپنے لیے فخر پسند کرتے ہیں، کوئی فخر کی بات ان کے لیے کہہ دیں، آپ نے فرمایا جن مکہ والوں نے مجھے ستایا، اگر آج وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، ان کو آج امن ہے۔ فرمایا ابو سفیان کہنے لگے میرا گھر چھوٹا ہے، مکہ والے میرے گھر میں کہاں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا من دخل المسجد فہو آمن، جو آج مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان کہنے لگے مسجد حرام وہ بھی اس زمانے میں چھوٹی تھی، فرمایا اس میں سارے مکہ والے کہاں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا ابو سفیان پھر میری بات کو سن، من اغلق الباب فہو آمن، جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا آج اس کو بھی امن ہے۔ جو جان کے پیاسے تھے آپ علیہ السلام کو ستانے کے در پر تھے، ان کے سامنے آپ نے یہ اخلاق پیش کیے، معاف کرتے چلے گئے، رحم کا معاملہ کرتے چلے گئے، اسی لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بلند اخلاق دیے۔ یہ دنیا کے اندر جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، خدا کی قسم اسلام تلوار کے زور پر نہیں، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ کیا مکہ کی سرزمین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قابو نہیں تھے کہ سب کے سر قلم کر دیے جائیں؟ آپ نے پھر یہ کیوں کہا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو اور تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ ہاں یہ ہوا ہے جب ظلم و ستم اسلام کے اوپر ہوا تو اسلام نے اپنا دفاع کیا ہے اس ظلم و ستم کے اندر۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ کردار بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ اللہ ہمیں وہ اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی توفیق نصیب فرمائے۔